اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9۔ تختی نمبر 9 شروع کرنے سے پہلے ایک دو قاعدے سمجھ لیں۔ وہ یہ ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو، حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس سے پہلے زبر ہو، وہ یا جس سے پہلے زیر ہو، وہ واو جس سے پہلے پیش ہو۔ اس الف، واو اور یا کو مدہ کہتے ہیں۔ ان کے بعد اگر اسی لفظ کے اندر حمزہ آ جائے تو اس کو مد واجب یا مد متصل کہتے ہیں۔ اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ 4 انگلیاں کھلی ہوئی بند کریں تو اتنی دیر جو ہے وہ اس الف کو کھینچنا ہے، یا 4 انگلیوں کو بند انگلیوں کو کھولیں تو اتنی دیر تک جو ہے اس الف کو کھینچنا ہے۔ اور اگر دوسرے لفظ کے اندر وہ حمزہ ہو، اب مد متصل کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے جاء، اور اگر وہ حمزہ جو ہے اسی لفظ میں نہیں بلکہ دوسرے لفظ میں ہو تو اس کو مد منفصل یا مد جائز کہتے ہیں۔ جیسے عربی میں انا الگ لفظ ہے اور انزلنا الگ لفظ ہے۔ قرآن مجید میں ہم ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ انا انزلنا۔ اب یہ جو نا پر ہم نے مد کی ہے یہ مد منفصل یا مد جائز کہلائے گی۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ ہم عرب نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایک ہی کلمے میں ہے یا ایک ہی ورڈ میں ہے یا دوسرے ورڈ میں ہے۔ تو اس کے پہچاننے کی نشانی قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو مد متصل ہوتی ہے وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے، اور جو مد منفصل ہوتی ہے وہ تھوڑی باریک ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم پہچان سکتے ہیں۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر واو، الف اور یا سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ آئیں، یعنی آخر سے پہلے آئیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس پر وقف کریں یعنی ٹھہریں آخر میں، تو پھر اس واو، الف اور یا پر جو ہے وہ ہمیں مد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر واو، الف اور یا سیکنڈ لاسٹ نمبر پر کسی لفظ میں آئیں تو پھر اور اس لفظ پر جب ہم وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو اس وقت ان واو، یا اور الف پر مد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی الف یا کھڑی زبر کے بعد، دیکھیں الف، کھڑی زبر، یا اور کھڑی زیر اور واو اور الٹا پیش، یہ جو ہے سملر چیزیں ہیں، ایک جیسی چیزیں ہیں، تو یہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا قانون یہ ہے کہ اگر جو ہے واو، الف اور یا کے بعد کوئی جزم والا لفظ آ جائے تو اس پر بھی مد ہوگی۔ چلے یہ شروع کرتے ہیں۔ جب آئیں گے اس طرح کے ورڈ تو ہم جو ہے اس کو سیکھ لیں گے۔ اچھا، ایک اور قانون جو میں نے پہلے تختی نمبر 6 میں بتایا تھا وہ یہ ہے کہ تنوین، بس اتنا ہی سمجھ لیں فی الحال، بقایا مزید جو ہے وہ قانون ہم بعد میں پڑھیں گے، کہ تنوین اور جزم والا نون، اس کے بعد جب حرف حلقی نہ ہو، حرف حلقی کس کو کہتے ہیں؟ جو حلق سے نکلتے ہیں، حا، خا، عین، غین اور ہا حمزہ، ٹھیک ہے؟ اور الف جب اس پر زیر زبر پیش ہو یا جزم ہو تو وہ الف بھی حمزہ ہی کہلاتا ہے عربی کے اندر، تو وہ بھی اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے؟ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی نہ ہوں تو ان پر اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے پھر انشاءاللہ ادغام کے بھی حروف بتا دی جائیں گے، کہ بس ابھی صرف فی الحال کے لیے یہ سمجھیں کہ حروف حلقی نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس تنوین اور جزم والے نون پر اخفا ہوگا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا۔ مثال طور میم، نون زبر، ما، اب یہ اخفا ہے، یعنی اگر ہم اس کو نون پڑھیں گے تو زبان اوپر لگے گی نا، من، اب آپ دیکھیں گے من، نون نکالنے میں زبان اوپر لگ رہی ہے، تو ہمیں اخفا کرنا ہے، نون کو چھپا دینا ہے، یعنی نون نکالنا ہی نہیں ہے بلکہ ناک میں آواز چھپانی ہے نون کی، تو زبان اپنی جگہ پر رہے اور ناک میں آواز چھپائیں۔ مثال طور ما، میاں، مو، اس کو اخفا کہتے ہیں۔
جی شروع کرتے ہیں جی. حمزہ کھڑی زبر اب اس کھڑی زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا ہوتا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. اس کو نہیں پڑھنا بلکہ میم زبر م نون زبر ن. یہ نون نکالنے میں ناک میں آواز نہ جائے، ن. اس کو نہیں پڑھنا بلکہ ن. آمن. ٹھیک ہے. تو جو کھڑی زبر کھڑی زیر یا حروف مدہ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایک حلف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، لیکن جو اعراب ہوتی ہے، زیر زبر پیش ہوتی ہے، وہ لفظ جو ہے وہ جلدی پڑھ لینا ہے. آمن. اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا آمن، نہیں، کھینچنا نہیں ہے. میم اور نون کو جلدی پڑھ جانا ہے. آمن. حمزہ کھڑی زبر واو کھڑی زبر و اب دونوں کھڑی زبر ہے نا، تو دونوں کو برابر ہی کھینچنا ہے. ایسا نہیں کہ حمزہ کو ہم زیادہ کھینچیں اور واو کو کم، اس طرح نہیں کہنا، بلکہ یا اس طرح اس طرح بھی نہیں کہنا، بلکہ دونوں برابر ہونے چاہیے. اور یہ یا جو ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے، تو جس لفظ پر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ پڑھا نہیں جاتا، تو اس کو آوا ہی پڑھیں گے. حمزہ کھڑی زبر واو کھڑی زبر و اچھا جی وقفن رہ گیا. یہ آمن جو ہے نا، اس میں وقفن ہوگا، وقفن آمن. اور یہ وقفن ہوگا، وقفن حمزہ کھڑی زبر نون زیر نی آنی. اب اس کو نہیں پڑھنا بلکہ آنی، زیر کو واضح کرنا ہے. یا زبر یا آنیہ تا دو زیر تین. اب یہاں پر تا پر اس تنوین پر اخفا ہوگا. آنیت وقفن آنیہ. یہ گول تا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے. حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑی زبر لا ایلا فا زیر فی ایلافی. اب دیکھیں اس کو تو ان دونوں کو برابر کھینچنا ہے اور فا کو بالکل مختصر کر دینا ہے، ایلافی. اب وقفن میں چونکہ پہلے سیکنڈ لاسٹ نمبر پر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر میں نے بتایا تھا کہ واو یا اور الف کی طرح ہی ہوتی ہے، تو اس کو کھینچنا ہوگا وقفن ایلاف. اور وقفن کی صورت میں جو کھینچا جاتا ہے وہ 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، ایلاف. حمزہ یا زبر ای نون زبر نا این. یہاں پر بھی سیکنڈ لاسٹ نمبر پر یا ہے تو اس کو کھینچیں گے، این وقفن این. با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی بھی. دیکھیں با کو مختصر کریں گے اور ہی کو کھینچیں گے، بھی وقفن بھی. اب یہاں پر چونکہ الف کے بعد حمزہ ہے، جس طرح آپ کو شروع میں قانون بتایا تھا، تو اس وجہ سے اس پر مد ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ مد موٹی ہے. ٹھیک ہے، مد متصل ہے. اب اس کو پڑھیں گے اس طرح، جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر جا. اب اس کو اتنا کھینچنا ہے کہ 4 بند انگلیاں کھول لیں باری باری، یا ہم 4 کھلی ہوئی انگلیاں باری باری بند کر سکیں. ٹھیک ہے، وقفن جا جیم. اب یہ جیم کے بعد جو الف ہے نا، اس کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف پہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یا پر ہے، یہ جزم اور مد یا پر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیں گے جیم یا مد زیر جی حمزہ زبر جی وقفن جی. حمزہ الف ہا الف زبر ہا را دو زیر ریاں. اب را پر جو ہے وہ اخفا ہوگا، 2 تنوین ہے، 2 زیر ہے، اس پر اخفا ہوگا. ہا ریاں 2 زیر 2 زبر اور 2 پیش کو جو ہے وہ عربی میں تنوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ لفظ یاد رکھے، تنوین. ہا ریاں وقفن ہا. اب دیکھیں
ہاں سے سیکنڈ لاسٹ نمبر پر الف ہے تو اس وجہ سے اس پر مد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور را پر پہلے زیر تھی تو اس وجہ سے را جو ہے وہ غیر وقف کی صورت میں باریک ہوگا، لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے تو اس وقت را موٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بغیر وقف کے پڑھیں گے ہیرن ہیرن، اور وقف کی صورت میں پڑھیں گے ہیر، ٹھیک ہے۔ نون الف زبر نا، را دو زبر رن، را موٹا ہوگا نارن، اور را پر اخفا بھی ہوگا اس تنوین پر نارن، اور دو زبر جو ہے وہ وقف کی صورت میں الف بن جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے آگے الف لکھا بھی ہوتا ہے وقفن نارا۔ خا یا زبر خوی، خا موٹا ہوگا اور را بھی موٹا ہوگا، را دو پیش رون، اور اخفا بھی ہوگا رون، ٹھیک ہے۔ زبان اوپر نہیں لگانی اخفا میں، ناک میں آواز چھپانی ہے خیرون، اور چونکہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر یا ہے تو اس پر مد بھی ہوگی وقفن خیر۔ اچھا، وقف کی صورت میں یہاں پر را باریک ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے یا ہے، ٹھیک ہے۔ را کا آپ کو مختصر قانون بتایا تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو اس وقت را موٹا ہوگا، اور را پر جب زیر ہو تو اس وقت را باریک ہوگا، لیکن اگر را پر جزم ہو تو اس وقت جو ہے اس سے پہلے والے لفظ کو دیکھیں گے۔ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو وہ جو ہے را جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے جو ہے یا ہے یا زیر ہے تو اس وقت را کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یا ہے تو اس وجہ سے باریک پڑھا جائے گا خیر۔ دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داو، دال پیش دو، داودو، ٹھیک ہے۔ اس کو داود نہیں پڑھنا بلکہ وو واو جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے داودو۔ اب یہاں پر سیکنڈ لاسٹ نمبر پر الٹا پیش ہے، اور بتایا کہ الٹا پیش واو کی طرح ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی مد کریں گے وقفن داود۔ اور دال جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، پہلے بتا دیا تھا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، 2 نقطے والا قاف، اور طا، موٹی طا جس کو ہم طوئیں کہتے ہیں، اور با اور جیم اور دال۔ تو یہاں پر دال ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا داود۔ را پیش رو، واو یا زبر وی، روی، دال دو زبر دن، رویدن، وقفن رویدا۔ را زبر را موٹا ہوگا، غاد بھی موٹا ہے، اور غاد نکالنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ زبان کے سائیڈ والے حصے کو اوپر والی داڑھوں کو لگانا ہے اور نرمی کے ساتھ نکالنا ہے۔ غاد واو پیش وو، رضو، وقفن رضو۔ را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لوں، اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وقفن میں مد بھی ہوگی کیونکہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر الف آ رہا ہے رجال، وقفن رجال۔ میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی۔ اب دیکھو ان کو میم کھڑی زبر کو تھوڑا سا کھینچنا ہے اور اس کو جلدی سے پڑھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر صرف زیر ہے۔ مالکی، وقفن مالک۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، اور وقفن میں یا کو کھینچیں گے کیونکہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر یا ہے، ٹھیک ہے۔ شیء، وقفن شیء۔ طا زبر طا، طا موٹا ہوگا، غین بھی موٹا، غین کھڑی زبر غا، طغا، وقفن طغا۔ طا واو زبر طو، طا زبر طا، طا موٹا ہوگا، غین واو زبر غو، طغو، وقفن
طغوا، قا یا زبر قی، قا موٹا، را دو زبر راں، را موٹا بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا، طیراں، وقفاً طیرا، عین حلق سے نکلے گا، عین الف زبر ع، دال دو زیر دیں، دال پر اخفا ہوگا، عادیاں، وقفاً عاد، دال بل کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے، عاد، مد بھی ہوگی چونکہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر الف ہے، عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، وقفاً علا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نو، اب یہاں پر اخفا ہوگا، عینو، وقفاً عین، اب یہاں پر چونکہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر یا ہے تو اس وجہ سے وقفاً میں یا پر مد ہوگی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، وقفاً فیہ، قاف الف زبر قا، قاف موٹا ہوگا، لام زبر لا، قال، اب چونکہ سیکنڈ لاسٹ الف ہے تو مد کریں گے، وقفاً قال، قاف واو زبر قو، قاف موٹا، لام دو پیش لوں، قولوں، وقفاً قول، سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے تو اس وجہ سے مد ہوگی، ٹھیک ہے، کاف الف زبر کا، نون زبر ن، کان، وقفاً کان، کاف یا زبر کی، دال دو زبر دان، اخفا، کیداں، وقفاً کیدا، کاف یا زبر کی، فا زبر فا، کیف، وقفاً کیف، یہاں پر مد ہوگی، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں، لام واو زبر لو، حا دو زیر حیاں، لوحیاں، وقفاً لوح، واو پر مد ہوگی وقف کی صورت میں کیونکہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تجوید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔